کہ نہیں وہ بیانیہ وہ نیریٹو آج بھی موجود ہے، کیا کہیں گے ذرا؟ علی ماشاءاللہ آپ کے وسیلے سے پورے پاکستان کو یوم پاکستان مبارک دیتے ہیں اس کی. یہ 1940 کا جو دن تھا نا، یہ صرف ایک قرارداد پیش نہیں ہوئی تھی. یہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پوچھا تھا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اور اللہ کے بندوں نے اپنی رضا اللہ تعالیٰ کو بتائی تھی کہ مالک ہم اس خطہ زمین میں اس بر اعظم کو توڑ کر ایک پاک سرزمین، ایک مملکت خداداد، ایک مدینہ ثانی آباد کریں گے. اور آپ تاریخ کی یہ حقیقت ہے کہ جب قائد اعظم نے یہ قرارداد پاس کر دی، پیش ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد آپ فوراً سامنے بادشاہی مسجد کے پاس علامہ اقبال کے مزار پر آئے تھے جی. اور مزار پر کھڑے ہو کر اقبال بابا کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہم نے وہی کچھ کیا جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا تھا. تو یہ پاکستان صرف ایک قرارداد نہیں ہے، ایک بہت روحانی آئیڈیالوجیکل ایک نظریہ ہے. اور جس طرح قائد اعظم نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اٹس اے فیٹ اکمپلائی، اٹ کین نیور بی انڈن. یہ پاکستان تو اب تقدیر مطلق میں لکھ دیا گیا ہے، اب تو یہ کبھی مٹ نہیں سکتا. بڑا ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، یہ ماشاءاللہ نقصان چوٹ لگ سکتی ہے ہمیں بیچ میں، لیکن اب ختم نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک اقبال بابا کا تعلق ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ پاکستان خطہ زمین نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہمارا تھوڑا سا ٹوٹ بھی گیا 71 میں، لیکن قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اس وقت بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. ہم ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، اور اس پر اقبال بابا نے یہ بات کہی تھی کہ اس قوم کی آنے والی نسلیں میری مٹھی میں. قائد اعظم نے بھی اس کی بشارت دی تھی کہ میرا کام پاکستان بنانے کی حد تک تھا، اب اس کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ کسی اور فرد کو بھیجے گا. تو جہاں تک پاکستان کے نیریٹو کا تعلق ہے، اللہ کے فضل سے بے شک ہم پر حملے ہوئے ہیں، ہمارے جغرافیے پہ بھی، ہمارے نظریے پہ بھی، ہماری آئیڈیالوجی پہ بھی، لیکن یہ نیریٹو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں. رات روز شام کو واگا بارڈر پہ جا کے دیکھ لیجئے، وہ نیریٹو آپ کو نظر آتا ہے. انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہو، آپ نیریٹو دیکھتے ہیں. انڈیا کے خلاف کوئی بات ہو تو سیکولر سے سیکولر پاکستانی بھی ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں، پاکستان پر ہم آنچ نہیں آنے. لیکن زید صاحب، میں یہی پوائنٹ سر زید صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں. زید صاحب، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، پاکستان بننے کے چند سال بعد یہ خواب تھا انڈین اسٹیبلشمنٹ کا اور نہرو صاحب کا خاص طور پہ کہ تو صرف چند سالوں کی بات ہے، یہ جس برے حال میں انہوں نے ملک بنایا ہے اس کو چلا نہیں پائیں گے اور دوبارہ ایک ہندوستان، مشترکہ ہندوستان کی صورت اختیار کر جائے گا. وہ خواب تو پورا نہ ہو سکا. 47 کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں کوئی فرق دیکھتے ہیں آپ زید صاحب؟ علی دیکھیں، یہ پاکستان جو ہے نا، جیسے بات ہمارے بھائی جنرل صاحب نے کہی جی کہ ہم ایک جغرافیائی خطہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم انڈیا سینٹرک ہیں. ہم ایک اسلامک آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس وقت دنیا میں اگر دو نظریاتی ریاستیں ہیں تو ایک یہودی ریاست اسرائیل ہے اور دوسرا پاکستان ہے. اور اب آ کے ایک ہندو ریاست، صحیح معنوں میں ہندو زائنسٹ جس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ اب انڈیا بن چکا ہے. یہ اس آئیڈیالوجیکل وار میں، اس نظریاتی جنگ میں پوری امت مسلمہ کی نمائندگی پاکستان کرتا ہے. ہم نہ صرف ایک بہت مضبوط افرادی طاقت ہیں، ایک جغرافیائی خطہ ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو جو پاک فوج دی ہے، وہ جو بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے، یہ پوری دنیا کی مسلمان امت میں ایسی فوج نہیں ہے. اور ہدف ہمارے دشمنوں کا یہ ہے کہ ہمارے نظریہ اور ہماری پاک فوج، یہ دو اتنا لیتھل کمبینیشن بنتے ہیں کہ جس کے بعد مشرق سے مغرب تک، چاہے وہ اسرائیلی ہو، امریکنز ہو، برٹش ہو، انڈینز ہو، کوئی بھی دشمن آپ کا ہو. اور اس پاکستان کے ساتھ ایک عجیب معجزہ ہے کہ جس نے اس کے ساتھ بری کی ہے، اللہ نے اس کے ساتھ 100 گنا زیادہ بری کی ہے. سوویت یونین نے 1971 میں پاکستان توڑا اور چند سالوں کے بعد اللہ نے پاکستان کے ہاتھوں سوویت یونین کے ٹکڑے کروا دیے. اندرا گاندھی کا کیا حشر ہوا، اپنوں کے ہاتھوں ماری گئی. شیخ مجیب کا کیا ہوا، بھٹو کا خاندان، عبرتناک انجام ہوا. یہ سب کے سب وائلنٹ ڈیتھس جو اس پاکستان کے ساتھ. یہ میرے کالے بادلوں میں دیکھیے علی، بات یہی ہے کہ روشنی کی کرن علامہ اقبال ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اس قوم کی آنے والی نسلیں میری مٹھی میں. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پچھلے چند سالوں میں اقبال دوبارہ زندہ ہوئے ہیں. اقبال کی آئیڈیالوجی ریوائیو ہوئی ہے اور ایک نیا پیشن، ایک نیا جذبہ اس قوم کے نوجوانوں میں آیا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، جو اقبال نے بات کہی تھی. ابھی تک ہوتا کیا رہا ہے کہ پچھلے 70 سال میں جتنی بھی ہماری لیڈرشپ آئی ہے، ارریسپیکٹو کہ ملٹری تھی یا پولیٹیکل، انہوں نے انگریزوں کا کلونیل سسٹم تبدیل نہیں کیا. 1860 کا ایک ایسا نظام
جو بنایا گیا تھا ایک کولونیل غلام قوم کو غلام رکھنے کے لیے، آج 21ویں صدی میں وہی جوڈیشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم ہم لے کر چل رہے ہیں، وچ از امپاسبلٹی۔ پاکستان چونکہ ایک آئیڈیا کا نام ہے، اور جو کہا جاتا ہے کہ nothing is more powerful than the idea whose time has come، تو آئیڈیا آف پاکستان کا وقت آ چکا تھا، اس آئیڈیا کو یہ ختم نہیں کر سکتے۔ ایک پاورفل مومنٹم ہے کہ جو ایک ڈیکیڈنٹ، ایک گلے سڑے کلونیل نظام کے باوجود یہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ریئلائزیشن اب کرنی پڑے گی کہ اب اگر ہم نے پاکستان ٹیک آف میں لے کر جانا ہے تو یہ اس انگریزوں کے گلے سڑے اینگلو سسٹم لاز کے تحت، اس پولیٹیکل سسٹم کے تحت، اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جو صرف کرپشن کو پروموٹ کر رہی ہے، اس سسٹم میں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں آپ یقین نہیں رکھتے سر، متبادل کیا دیتے ہیں آپ زید صاحب اس کا؟ دیکھیں، خود قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی، آپ کے فاؤنڈنگ فادرز نے، قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پاکستان کو سوٹ نہیں کرے گی، ہم کو پریزیڈنشل ماڈل کی طرف جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو فالٹس ہیں، یہ جو سسٹم میں ہمارے خرابیاں ہیں کہ جہاں پہ پارلیمنٹ ممبر آف پارلیمنٹ کو پیسے دیے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ اور رشوت کے نام پر، اور یہ جاہل لوگ پھر منسٹرز بن جاتے ہیں، ان سسٹم فیلیئرز کو آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ جو کہ امریکہ میں جس طرح ہے کہ ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی ٹیکنوکریٹک ٹیم لے کر آتا ہے اپنی مرضی سے، وہ دوسری ٹرمپ کی مثال آپ نہ دیں، یہ تو ایک احمق کا بچہ ہے، ایک انومالی ہے، لیکن اوورآل جو امریکن ڈیموکریسی اگر چلی ہے تو انہوں نے خلافت راشدہ کا ماڈل لیا ہے۔ ایک امیر ہوتا ہے جو اپنی شورا سلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس شورا کی بنیاد پر وہ آپریٹ کرتے ہیں نا، یہی ماڈل اقبال نے دیا ہے، یہی قائد اعظم نے کہا تھا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں چلے گی۔ پر ہو یہ رہا ہے کہ صرف پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں، اینگلو سسٹم لا بھی، یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا نظام بھی، اٹ ہیز ٹو گو، اٹ ہیز ٹو چینج۔ 21ویں صدی میں جس پاکستان کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا، اس کو آپ اینگلو سیکسن کلونیل برٹش لاز کے تحت نہیں چلا سکتے۔ سر یہ کلونیل امپیریلزم کا جو کلچر جو اب تو خیر بہت مضبوط ہو گیا ہے زید صاحب، یہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو سوٹ کرتا ہے، تو جناب وہ تو چینج کریں گے نہیں، تو پھر آپ اور میں کس کی طرف دیکھیں، کس سے امید لگائیں سر؟ دیکھیے علی، اس کے پھر دو طریقے، میں نے کہا نا کہ پاکستان تو ایک ہسٹوریکل ریالٹی ہے، فیٹ کمپلائی ہے، ایک آئیڈیا ہے جس کا ٹائم آ چکا ہے، اس کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت ہائی سٹیکس ہیں اس کے اوپر، لہٰذا جو ریزسٹ کرے گا، یہ جو ڈیکیڈنٹ گلی سڑی ایلیٹ ہے، اشرافیہ ہے، جو اس کلونیل سسٹم کو چلانا چاہتی ہے، اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یا سٹریٹ انارکی ہوگی، یا نریندر مودی داخل ہوگا، یا فوجی مارشل لاء لگے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، یہ سسٹم نہیں چل سکتا، یہ کولیپس کرے گا۔ اور انسان اگر یہ خود پاکستان کے ادارے، آرمی اور سپریم کورٹ مل کر کر دیں تو سوکھے طریقے سے ہو جائے گا، ورنہ یہ کام نریندر مودی کے ہاتھوں اللہ کروائے گا، اللہ نہ کرے۔ ویسے زید صاحب میں اسی پوائنٹ کو، جنرل صاحب اب اگری کرتے ہیں، گو کہ یہ تھوڑی جو باتیں اب کر رہے ہیں زید صاحب، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پری میچورلی آئیڈیل پاپ ہی نہیں ملا ہوتا، تھوڑے تھوڑے فیزز آئے کہ جس میں ایوب خان نے تھوڑا سا کیا، جنرل ضیاء نے تھوڑی کام کر کے دکھایا، لیکن اقبال نے جو ڈکٹیٹرز کا نام لے رہے ہیں، کسی جمہوری لیڈر کا نام نہیں لے رہے جو جس نے واقعی لیڈرشپ دکھائی ہے۔ یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ جمہوری لیڈر اس ملک میں یا زرداری ہے یا نواز شریف ہے، میں کیا نام لوں اس کا، نہ نگاہ بلند ہے، نہ سخن دل نواز ہے، نہ جاں پر سوز ہے، یہ تو زاغوں کے تصرف میں ہے، عقابوں کے نشیمن، ان کو کیا معلوم؟ کیا زرداری سے یہ توقع کرنا کہ یہ امت رسول کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا، یا نواز شریف سے یہ توقع کرے کہ یہ اقبال کے شاہین ہوں گے؟ عمران خان سے توقع کی جا سکتی ہے زید صاحب؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ بہت امیچور ہے، وہ نہ اقبال جانتے ہیں، نہ ڈیپتھ ہے، نہ فراست ہے، نہ نگاہ بلند ہے، جیسے کہا سخن دل نواز، جاں پر سوز بھی چاہیے۔ اور حکمرانوں کے بارے میں تو جو کہا کہ صرف ان کے دل و نگاہ پاک ہونا لازم ہے، یہاں تو ان کے ہاتھ اور زبان بھی پاک نہیں ہے۔ تو المیہ یہ ہے کہ جو پوٹینشل اس پاکستان کا ہے، جس کے بارے میں بابا اقبال خوشخبریاں دے گئے ہیں، جو اقبال قائد اعظم ہمیں بتا کے گئے، اس پوٹینشل کا باپ ابھی اس قوم کو ملا نہیں، اس کا انتظار ہے، ورنہ اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے تو ابھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم واحد اسلامی ملک ہیں جس نے سوویت یونین کے طیارے بھی مار کے گرائے ہیں، اسرائیل کے طیارے بھی گرائے ہیں، انڈیا کے طیارے بھی گرائے ہیں، اور جیسے میرے بھائی جنرل مصطفیٰ کہہ رہے تھے اس سے پہلے کہ پوری مسلم دنیا میں، چاہے 67 کی وار ہو، 73 کی وار ہو، فلسطین کا دفاع ہو، فلسطین میں ہزاروں افراد کی ریلیز نکلتی ہیں جو پاکستان کو طلب کرتے ہیں کہ آ کے ہماری حفاظت کرو، بیت المقدس شریف کو آزاد کراؤ۔ تو یہ پوٹینشل ہمارے لیڈر جانتے ہی نہیں ہیں،
قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ ابھی تک غلام قوم ہے، ان کو آزادی مل گئی ہے، احساس نہیں ہوا کہ ہم آزاد ہیں۔ جس دن ان کو احساس ہو گیا اس دن یہ وہ جو لیڈر جس کی ہم توقع کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ پچھلے چند سالوں میں اقبال دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، اقبال کی آئیڈیالوجی ریوائیو ہوئی ہے، اور ایک نیا پیشن، ایک نیا جذبہ اس قوم کے نوجوانوں میں آیا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، جو اقبال نے بات کہی تھی۔ ابھی تک ہوتا کیا رہا ہے کہ پچھلے 70 سال میں جتنی بھی ہماری لیڈرشپ آئی ہے، ارریسپیکٹو کہ ملٹری تھی یا پولیٹیکل، انہوں نے انگریزوں کا کلونیل سسٹم تبدیل نہیں کیا۔ 1860 کا ایک ایسا نظام جو بنایا گیا تھا ایک کلونیل غلام قوم کو غلام رکھنے کے لیے، آج 21ویں صدی میں وہی جوڈیشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم ہم لے کر چل رہے ہیں، which is impossibility۔ پاکستان چونکہ ایک آئیڈیا کا نام ہے، اور جو کہا جاتا ہے کہ nothing is more powerful than the idea whose time has come، تو آئیڈیا آف پاکستان کا وقت آ چکا تھا، اس آئیڈیا کو یہ ختم نہیں کر سکتے۔ ایک پاورفل مومنٹم ہے کہ جو ایک ڈیکیڈنٹ، ایک گلے سڑے کلونیل نظام کے باوجود یہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ریئلائزیشن اب کرنی پڑے گی کہ اب اگر ہم نے پاکستان ٹیک آف میں لے کر جانا ہے تو یہ اس انگریزوں کے گلے سڑے اینگلو سسٹم لاز کے تحت، اس پولیٹیکل سسٹم کے تحت، اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جو صرف کرپشن کو پروموٹ کر رہی ہے، اس سسٹم میں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں آپ یقین نہیں رکھتے سر، متبادل کیا دیتے ہیں آپ زید صاحب اس کا؟ دیکھیں، خود قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی، آپ کے فاؤنڈنگ فادرز نے، قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پاکستان کو سوٹ نہیں کرے گی، ہم کو پریزیڈنشل ماڈل کی طرف جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو فالٹس ہیں، یہ جو سسٹم میں ہمارے خرابیاں ہیں کہ جہاں پہ پارلیمنٹ ممبر آف پارلیمنٹ کو پیسے دیے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ اور رشوت کے نام پر، اور یہ جاہل لوگ پھر منسٹرز بن جاتے ہیں، ان سسٹم فیلیئرز کو آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ جو کہ امریکہ میں جس طرح ہے کہ ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی ٹیکنوکریٹک ٹیم لے کر آتا ہے اپنی مرضی سے، وہ دوسری ٹرمپ کی مثال آپ نہ دیں، یہ تو ایک احمق کا بچہ ہے، ایک انومالی ہے، لیکن اوورال جو امریکن ڈیموکریسی اگر چلی ہے تو انہوں نے خلافت راشدہ کا ماڈل لیا ہے۔ ایک امیر ہوتا ہے جو اپنی شورا سلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس شورا کی بنیاد پر وہ آپریٹ کرتے ہیں نا، یہی ماڈل اقبال نے دیا ہے، یہی قائد اعظم نے کہا تھا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں چلے گی۔ پر ہو یہ رہا ہے کہ صرف پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں، اینگلو سسٹم لا بھی، یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا نظام بھی، اٹ ہیز ٹو گو، اٹ ہیز ٹو چینج۔ 21ویں صدی میں جس پاکستان کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا، اس کو آپ اینگلو سیکسن کلونیل برٹش لاز کے تحت نہیں چلا سکتے۔ سر یہ کلونیل امپیریلزم کا جو کلچر جو اب تو خیر بہت مضبوط ہو گیا، ہم نے اڈیپٹ کرنا، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا سیکھ لیا سر۔ لیکن میں بالکل واضح بات کروں گا آپ سے کہ اسلام ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ اگر پاکستان کا دفاع آج ہے، ہم نے اڈیپٹ بھی کیا ہے، اکوموڈیٹ بھی کیا ہے، ہم نے ڈیفینڈ بھی کیا ہے، تو صرف پاک فوج کی وجہ سے کیا ہے۔ ہماری پولیٹیکل کلاس سکیونجرز ہیں، یہ لاشیں کھانے والے گدھ ہیں، یہ اڈیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو تو سوائے پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ کے ملک اور ملت تک کوئی مفاد یہ نہیں جانتے۔ یہ جس طرح بھی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ چینج نہیں ہو سکتے۔ سر ہمیں آئٹم نام ایک جمہوری آدمی نے دیا تھا، ایک جمہوری پرائم منسٹر نے دیا تھا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی رتی بھر بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے جمہوری اداروں کا، ان سیاستدانوں کا ہماری ملک کے دفاع میں؟ میں قطعاً کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دوں گا زرداری کو، بے نظیر کو، نواز شریف کو۔ I will be disgracing my honesty اگر میں ان کو کریڈٹ دوں کہ انہوں نے پاکستان کے مفاد میں کوئی کام کیا۔ جو حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان کے مفاد میں ہوا ہے وہ ان سے کروایا گیا ہے، اور کروانے والی پاک فوج تھی جو خیر کا کام ہے۔ ٹھیک ہے سر، اسی نقطے پہ مجھے یہ جو ابھی ٹرانسمیشن کا جو یہ حصہ ہے یہاں پر مجھے اس کو ختم